الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی 55 آیات کی تفسیر کل ہوئی تھی اور آج انشاءاللہ 56 نمبر 56ویں آیت کے بارے میں کلام شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہ زندہ کرتا ہے وَيُمِيتُ اور وہی موت دیتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں پر بھی اپنی قدرت اور عظمت کا اظہار ہے کہ زندگی اگر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، موت دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یقیناً پھر ایسی ہی ذات کی اطاعت ہونی چاہیے، ایسی ذات پر ایمان لا کر اس کو اپنا معبود حقیقی تسلیم کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر بھی آپ غور کریں کہ وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، حالانکہ موت کے لیے ایک باقاعدہ فرشتہ مقرر ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام، جن کو ملک الموت علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ یہ اپنے ساتھ ہزارہ فرشتوں کے ساتھ محو سفر رہتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پہنچتے ہیں اور روح قبض کرتے ہیں۔ اگر کوئی کافر ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتوں کو لے کر جاتے ہیں، اور اگر کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو نیک فرشتے ان کے ساتھ جاتے ہیں، یعنی رحمت کے فرشتے جاتے ہیں، اور پھر مردے پر انعامات وغیرہ کا نزول ہوتا ہے اللہ کی عطا سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حقیقتاً تو موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کا بیان یہاں پر قرآن کے اندر ہے اور اس کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسرائیل علیہ السلام نے جان نکال لی، حضرت ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی، حالانکہ اللہ نے یہاں پہ اپنی طرف نسبت کی ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت دینا یہ ہم حقیقی طور پر کہتے ہیں، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کی طرف جب موت دینے کو منسوب کرتے ہیں تو مجازاً منسوب کیا جاتا ہے، لہذا اس میں بھی شرک کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک آئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت و شفاء اور ایک شفا، لما فی الصدور اس کے لیے جو دلوں میں ہے، یعنی دلوں کی صحت کے لیے ایک شفا آئی ہے، وہدن اور رحمت اور ہدایت ہے، ورحمت للمؤمنین اور مومنین کے لیے رحمت۔ تو اس سے مراد قرآن عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نصیحت آ گئی ہے، اور جو قلوب کے اندر ہے اس کی شفا ہے، یعنی قلبی بیماریاں، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے ہوں، چاہے روحانی جسمانی کسی قسم کی بیماریوں، سب کے لیے قرآن عظیم شفا کا کام دیتا ہے، اور یہ ہدایت ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن عظیم کے یہ چند مقاصد بھی اگر ہم غور کریں تو یہ بیان کر دیے گئے کہ قرآن عظیم فقط عربی عبارت کو پڑھنے کے لیے، چومنے کے لیے، آنکھوں سے لگانے کے لیے، صرف ایک جزدان میں لپیٹ کر اونچے مقام پر ادباً رکھ دینے کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ نے فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی۔ تو قرآن معلوم ہوا کہ نصیحت ہے۔ نصیحت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، جس کو بنیاد بنا کر اپنے اغلاط پر مطلع ہوتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو برائیوں سے دور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نصیحت ہے۔ نصیحت اسی وقت قرآن عظیم نصیحت ہوگا جب ہم اس کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد سمجھیں گے بھی۔ اگر ہم نے اس کو سمجھا نہیں، خالی ویسی مطلب ہمارے بھی عبارت پڑھتے رہیں گے تو اس سے نصیحت کا حصول نہیں ہو سکتا اور اس کا مقصد فوت ہوگا۔ اور یہ دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، تو اس کے لیے ہم اس کو استعمال ضرور کرتے ہیں، لیکن صرف جسمانی بیماریوں کے لیے۔ پوچھتے ہیں کہ جی آیت الکرسی پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، سورہ یاسین پڑھیں گے تو کون سا دنیاوی فائدہ ہوگا، یا فضائل و مناقب تلاش کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں کون سی صورت کی کیا فضیلت ہے، پھر اس میں وہ صورت چوائس کرتے ہیں کہ جس میں دنیا کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ عزت ملے گی یا پیسوں کی فراوانی ہوگی، کبھی فاقہ نہیں ہوگا، کوئی ناگہانی آفت میں مبتلا نہیں ہوں گے، ان صورتوں کا انتخاب کر لیتے ہیں اور وہ مخصوص صورتیں پڑھتے ہیں۔ چلے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، دنیاوی انعام کے لیے ویسے نہیں پڑھنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے، اور قلب کے کسی گوشے میں اس دنیاوی فائدے کے حصول کا ارادہ بھی ہو تو چلے ممنوع نہیں۔ خالصتاً اللہ کے اس کلام کو فقط دنیاوی فائدوں کے لیے پڑھنا یہ حرام تو نہیں، لیکن غیر مناسب ضرور ہے۔ تو اس میں وہ بھی میں نے جیسے عرض کیا کہ شفائے ظاہری کے لیے جو جسمانی امراض ہوتے ہیں ان کے لیے مطلب اس شفائے ظاہری کو حاصل کرنے کے لیے یہ قرآن استعمال کیا جاتا ہے۔ باقی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے مثلاً ہم قرآن کو اس نیت سے پڑھیں کہ یہ ہمیں بتائے کہ تکبر کیا ہے،
تکبر کی ہم وعیدیں اس میں دیکھیں تاکہ اپنے دل سے تکبر کو دور کر سکیں. حسد ہے، بخل ہے، کینہ ہے، ریاکاری ہے، اس کے لیے ہم عموماً قرآن نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ ترجمہ میں آتا نہیں ہے. ہم صرف صورتیں پڑھ کر ان سے دنیاوی ظاہری نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ وَہُدًا، یہ ہدایت ہے. ہدایت یاد رکھیں کہ ہدایت رہنمائی کو کہتے ہیں، راہ دکھانا، اور راہ دکھانے والا ہادی ہوتا ہے. تو یہ قرآن عظیم ہمارے لیے ایک ہادی کی حیثیت سے تشریف لایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہادی بنا کر بھیجا ہے، ہمیں راہ دکھاتا ہے. تو ہم اس راہ کو اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم ہدایت کے تقاضے پورے کریں گے. ہدایت کا مطلب فقط کسی بات کو سن لینا اور سننے کے بعد اقرار کر لینا نہیں ہوتا، بلکہ ہدایت کا حصول ہوتا ہے اس صورت میں جب ہم کسی بات کو سنیں، سننے کے بعد سمجھنے کے بعد اس بات کے اقرار کریں کہ ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے. اگر صحیح ہے تو ہم کہیں یہ صحیح ہے، اور پھر اپنا محاسبہ کرتے ہوئے دیکھیں کہ اس بات پر میں عامل ہوں کہ نہیں، یا یہ بات جس غلطی کی نشاندہی کر رہی ہے وہ غلطی میری ذات میں موجود تو نہیں ہے. اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ ایسا ہے تو پھر اس کے علاج کی طرف آدمی توجہ کرے، اس برائی کو اپنی ذات سے دور کرے، یا کسی اچھی صفت سے محروم ہے تو اس صفت کو اپنی ذات میں پیدا کرنے کی کوشش کرے. تو یہ پھر ہدایت ہوتی ہے. خالی مطلب زبان سے اقرار کرنا یا اعتراف کر لینا، اس کا نام ہدایت نہیں ہوتا. میں عموماً اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک باپ نے مثال کے طور پہ اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا سگریٹ مت پیا کرو، سگریٹ پینے سے صحت خراب ہوتی ہے. بیٹے نے سننے کے بعد کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن 2-3 دن بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ پھر سگریٹ پی رہا تھا. اب اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ بتائیے بیٹے نے اپنے والد سے ہدایت حاصل کی یا نہیں کی، تو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوا، کیونکہ باپ نے اس کو منع کیا تھا، سگریٹ نہیں چھوڑی. حالانکہ اس بیٹے نے بات کو غور سے سنا بھی تھا اور سننے کے بعد اقرار بھی کیا تھا. معلوم یہ ہوا کہ عام عقل انسانی بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے اور یہی فیصلہ کرتی ہے کہ صرف بات کا سن لینا اور اقرار کر لینا یہ ہدایت کا حصول نہیں ہے، بلکہ ہدایت کے حصول کی تکمیل ہوگی عمل کے ساتھ، کہ جس چیز کی ہدایت دی گئی اس بات پر عمل بھی کیا جائے. اگر برائی سے رکنے کی ہدایت دی گئی ہے تو برائی سے رکا جائے، اگر کسی اچھی صفت کو پیدا کرنے کی یا اپنے اندر موجود رکھنے کی تلقین کی گئی ہے تو رکھا جائے، تب ہم کہیں گے ہدایت ملی ہے. تو بغیر عمل کیے ہدایت کا حصول نہیں ہو سکتا. تھیوری بھی چاہیے، پریکٹیکل بھی چاہیے. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنانا چھوڑ دیا. ہم خالی عربی عبارت پڑھتے ہیں اور جہاں پر عمل کرنے کی باری آتی ہے وہاں پر ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے. اور اس کو رحمت بنایا مومنین کے لیے. رحمت اصل میں رقت قلبی کو کہتے ہیں، اور رقت قلبی یعنی دل کی نرمی. یہ دل کا تقاضا کرتی ہے کہ پہلے دل ہوگا تو دل کی نرمی ہوگی نا. تو قرآن کا تو کوئی دل ہے ہی نہیں کہ یہ مومنین کے لیے رحمت ہو، یعنی اس کے قلب میں ہمارے لیے کوئی نرمی کے جذبات بیدار ہو جائیں. تو یہاں پہ یاد رکھیے کہ جب دل میں رقت پیدا ہوتی ہے تو انسان انعام دیتا ہے، یعنی قلبی رقت جو ہے اس کو انعام دینا لازم ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی غریب فقیر کو دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خراب حالت میں ہے اور وہ آپ سے پیسے طلب کرے تو دل نرم ہو جاتا ہے. جب دل نرم ہوتا ہے تو ہم اس کو نکال کر کچھ نہ کچھ انعام کے طور پر دے دیتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جب رقت قلبی پیدا ہوتی ہے تو یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس شخص سے کسی انعام کا صدور ہونا چاہیے، کسی کو انعام دے. تو رقت قلبی لازم ہو گئی انعام کے لیے. تو جس کے لیے لازم اس کو ملزوم کہتے ہیں. تو انعام جو ہے یہ ملزوم ہوا اور اس کے لیے رقت قلبی لازم، یا رقت قلبی کو انعام لازم ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو رقت قلبی ملزوم ہو گئی اور اس کو انعام لازم ہے. جو چیز لازم ہوتی ہے اس کو لازم کہتے ہیں، جس کو وہ لازم اس کو ملزوم کہا جاتا ہے. تو جب دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے تو اس کو انعام لازم ہوا، تو پھر رقت قلبی ملزوم ہوئی. یہ تفصیل سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسلوب عرب ہے کہ بعض اوقات لازم بول کر ملزوم مراد لیتے ہیں اور بعض اوقات ملزوم بول کر لازم مراد لیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے، تو کیا معادل اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ہم دل ثابت کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دل نرم ہو گیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے. مراد کہنے کا یہ ہے کہ وہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ رحمت یعنی ملزوم بول کر لازم مراد لیتے ہیں، یعنی انعام. یعنی اللہ نے مومنین پر رحمت نازل فرمائی، یا اللہ تعالیٰ مومنین پر رحم فرماتا ہے، کیا مطلب؟ ان کو انعام عطا فرماتا ہے. تو اسی طرح وہ رحمت للمؤمنین کہ یہ قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مومنین کے لیے انعام ہے، بہت بڑا انعام
بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی ہے، اور یہ انعام کے جہتوں سے ہے، کیونکہ آپ جب اس قرآن پاک کو چھوتے بھی ہیں تو یہ عبادت ہے، اس کو دیکھتے ہیں تو عبادت ہے، اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے، روانی سے پڑھیں تب بھی ثواب، اٹک اٹک کے پڑھیں تو دوہرا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن رک رک کر پڑھے اس کے لیے دوہرا اجر ہے، کیونکہ ایک پڑھنے کا اور ایک اس زبان کے اٹکنے کی مشقت کو برداشت کرنے کا دوہرا ثواب ہے۔ اور پھر قرآن پاک ہمارے لیے واقعی بہت بڑا انعام ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد نصیحت حاصل ہوتی ہے، دل ڈرتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے، نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے، اور آخرت کا وہ ایک حاصل کرنے کا اچھا جذبہ اور مادہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے جو ہمیں نیک اعمال کی ترغیب دیتا ہے اور گناہوں سے روکتا ہے۔ تو یہ اللہ نے کچھ مقاصد قرآن بیان فرمائے، ہمیں ان پہ توجہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم ان مقاصد کو حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ کیا قرآن کو ہم نے کوئی نصیحت مانا؟ کیا قرآن کو ہم نے روحانی بیماریوں کے لیے شفا بنایا، ذریعہ شفا بنایا؟ اسی طرح کیا ہم قرآن کو ہادی مانتے ہیں، واقعی ہم نے اس سے ہدایت حاصل کی؟ اور کیا یہ اس کے انعامات پر ہم نے غور و تفکر کر کے ان قرآنی انعامات کو حاصل کرنے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھایا؟ یہ جب ہم محاسبہ کریں گے تو بہت ساری باتوں کا جواب حاصل ہوگا اور ہمیں آئندہ کے لیے ایک اچھا لائحہ عمل تیار کرنے میں مدد ملے گی۔ آگے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اسی کی رحمت پر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ان لوگوں کو چاہیے کہ اظہار خوشی کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں خود اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو اللہ نے فضل فرمایا، اس نے رحمت نازل فرمائی، اس پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ ان کے سب جو کچھ انہوں نے جمع کر رکھا ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ اظہار خوشی کرنا، اعتراف انعام کرنا، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کا اعتراف کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ یہ مسلمان خوشی کریں۔ فَلْيَفْرَحُوا امر کا صیغہ ہے، سب جانتے ہیں، جمع مذکر غائب، امر غائب معروف کا صیغہ ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا کہ یہ ان کو چاہیے کہ اس پر خوشی کا اظہار کریں۔ تو گویا کہ اللہ نے حکم فرمایا، تو جو ہمیں نعمت ملے اس پر ہمیں چاہیے خوشی کا اظہار کریں۔ اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے کائنات میں عطا فرمائی، اور بہت ساری بڑی بڑی نعمتیں، لیکن حقیقتاً اس نعمت کو دیکھا جائے تو اعتراف کرنا پڑے گا کہ واقعی سب سے بڑی نعمت ہمیں یہ نظر آتی ہے، وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی ہم لوگوں کے درمیان مبعوث فرمانا۔ ہمارے نبی کی آمد جو ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا غالباً انعام ہے، کیونکہ آپ نہ ہو تو خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اے حبیب آپ نہ ہوتے تو میں اپنے ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا، تو یہ بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور اس پر ہمیں چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ اس لیے بعض علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی تاریخ آئے، یعنی 12ویں تاریخ یا ربیع الاول کا مہینہ آئے، تو اس میں خوشی کا اظہار کرنا اسی آیت کے تحت داخل ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور اللہ کے فضل کے، اللہ کی رحمت کے طور پر کائنات میں تشریف لائے، اور اس پر ہمیں خوشی کے اظہار کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں چند چیزیں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا فضل جس کو ہم قرار دے رہے ہیں وہ واقعی فضل الہی بھی ہونا چاہیے۔ آج کل ایک جاہل طبقہ ایسا ہے جو معاذ اللہ سودی پیسے حاصل کرنے کو، رشوت کو بھی اللہ کا فضل قرار دے دیتا ہے۔ جیسے بعض لوگ بولتے ہیں کہ جی کیسی چل رہی ہے نوکری، بولتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے، اوپر کی آمدنی بہت زیادہ ہے۔ اب معاذ اللہ اس کو اللہ کا فضل قرار دینا، تو اب یہ تو معاذ اللہ اس کے اوپر تو خوشی کے اظہار کا حکم نہیں ہے۔ لہٰذا فضل واقعی اللہ کا، اس کو وہ فضل ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اپنے پاس سے غلط چیزوں کو اللہ کا فضل قرار دے کر اس پر خوشی کا اظہار کریں۔ دوسری بات یہ کہ خوشی کے اظہار کا حکم ضرور ہے، لیکن اس میں یقینی سی بات ہے کہ ہمیں بالکل شترے بے مہار نہیں کر دیا گیا کہ جیسے چاہو خوشی کا اظہار کرو۔ ہر خوشی کا اظہار دائرہ شریعت میں رہ کر ہونا چاہیے۔ لہٰذا ملک کی آزادی پر خوشی منانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، نیا مکان بنا اس پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ جس طرح ہم سالگرہ کرتے ہیں کہ ہر سال عمر ایک سال گزرتی ہے تو اس پہ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی آیت کے تحت آ سکتا ہے کہ عمر کا زیادہ ہونا
مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ جتنی عمر زیادہ ہوتی جائے گی اتنے نیک اعمال بھی زیادہ ہوں گے۔ گناہ نہیں کرنے چاہیے، نیک اعمال بڑھتے چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش قسمت اور بہترین انسان وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طویل عمر عطا فرمائی اور اس کو نیک اعمال کی توفیق بھی عطا کر دی، کیونکہ جتنا عرصے زندہ رہے گا اتنے نیک اعمال کرے گا، جتنے زیادہ نیک اعمال ہوں گے اتنے درجات بلند ہوں گے، اتنے وہ اللہ کا مقرب ہوتا چلا جائے گا۔ تو جو خوشی منانے کے طریقے ہیں وہ جائز اختیار کرنے ہوں گے دائرہ شریعت میں رہ کر۔ اب جیسے یہ سالگرہ کا مسئلہ ہے، اس پہ میں ضمناً تھوڑا سا کلام کر دیتا ہوں کہ یہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو یہ کیک وغیرہ کاٹنے کا طریقہ ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اس طرح سالگرہ منانا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ جو غیر قومیں ہیں، غیر مسلم وغیرہ ہیں، ان کی علامات دو طرح کی ہوتی ہیں، بعض مذہبی علامات ہوتی ہیں اور بعض قومی علامات ہوتی ہیں۔ مذہبی علامت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اس علامت یا نشانی کو دیکھ کر فوراً مذہبی عقیدہ یا کوئی تصور ذہن کے اندر آئے۔ جیسے کرسچنز حضرات سلیب لٹکاتے ہیں، تو کوئی اگر مسلمان سلیب پہن لے گا تو یقینی سی بات ہے فوراً ان کے اسلامی عقیدے کی طرف ذہن جائے گا، لہٰذا یہ مذہبی شعار کہلاتا ہے، مذہبی علامت۔ اور ایک ہوتا ہے قومی علامت، جیسے بر صغیر پاک و ہند میں انگریز آئے تو یہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے یا اس وقت ہیٹ لگایا کرتے تھے، تو یہ کیپ ان کی قومی علامت تھا، مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور تو یعنی ان کو دیکھ کر فوراً سمجھتے تھے یہ قوم فلاں قوم سے اس کا تعلق ہے، تو یہ قومی علامت ہوتی ہے۔ مذہبی علامت کسی بھی غیر مسلم کی کسی بھی دور میں کسی بھی لحاظ سے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی مخصوص صورت بنتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی مقام پہ جاسوسی کے لیے گیا اور وہاں پر مطلب وہ غیر مسلم کا بھیس بدل لے، اختیار کر لے، تو اس کی گنجائش نکلے گی کہ وہاں پہ حقیقتاً محبت کی وجہ سے استعمال نہیں کیا جا رہا، حکمت ہے۔ لیکن ویسے عام حالات میں اگر کوئی مسلمان اپنے گلے میں سلیب پہن لے گا تو چاہے وہ اس کا عقیدہ یہ ہو یا نہ ہو کہ یہ سلیب حق ہے کہ نہیں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھائی گئی تھی نہیں چڑھائی گئی تھی، فوراً کافر ہو جائے گا۔ تو غیر مسلم کا مذہبی شعار تو اختیار کر ہی نہیں سکتے۔ باقی رہا قومی شعار۔ قومی شعار کے بارے میں یہ حدیث اچھی طرح یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں مشابہت اختیار کرنے سے کیا مراد ہے۔ اس کی فقہاء نے، محققین نے یہ شرح بیان کی ہے کہ کسی دوسری قوم، غیر مسلم قوم کا کوئی قومی شعار جو مسلمانوں میں عام نہ ہوا ہو، اسے دوسری قوم سے محبت رکھتے ہوئے اور مشابہت پیدا کرنے کی نیت سے اگر ہم استعمال کریں گے تو اس حدیث کے تحت آئیں گے۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام ہوگا، چونکہ وقت ختم ہو گیا۔ کل انشاءاللہ اسی پر میں اپنے کلام کو کنٹینیو رکھوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کل کا پروگرام بھی ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ بہت اہم نکتہ ہے جس کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔